السلام علیکم. ویلکم ٹو دا ووکل ورس. جنت کے پتے بائی نمرہ احمد. باب 5 پارٹ 3 آڈیو بک. تمہارا دماغ درست ہے؟ ہاشم نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا جو بستر کے دوسرے کنارے پہ بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی. ان دونوں کے درمیان حارث آنکھیں موندے سو رہا تھا. اس کا دایاں ہاتھ ہاشم کے ہاتھ میں تھا. ایسا کیا غلط کہہ دیا میں نے؟ وہ جی بھر کر کوفت کا شکار ہوئی. تم پاگل ہو گئی ہو. تمہارے حواس جواب دے گئے ہیں. حیرت کی جگہ اب جھنجھلاہٹ نے لے لی تھی. حواس تو تمہارے جواب دے گئے ہیں. میں تمہیں ایک سیدھا سادہ حل بتا رہی ہوں اس سارے مسئلے کا. تم روز کے 24 گھنٹے بھی کام کرو تو اس رقم کے آدھے لیراز بھی اکٹھے نہیں ہوں گے جو ہمیں حارث کی سرجری کے لیے چاہیے. اور ایسے مت دیکھو مجھے. آخر میں وہ خفا ہو کر بولی. عبدالرحمن مجھے جان سے مار دے گا. وہ اس کی لڑکی ہے. اور عبدالرحمن کو بتائے گا کون؟ وہ تو مہینہ بھر پہلے ہی انڈیا چلا گیا تھا. تم نے خود ہی مجھے بتایا تھا. وہ چمک کر بولی. نیم روشن کمرے میں سبز بلب کی مدھم روشنی اس کے چہرے کو عجیب سا تاثر دے رہی تھی. وہ انڈیا گیا ہے، مر نہیں گیا جسے کبھی پتہ نہیں چلے گا. وہ مجھے جان سے مار دے گا سلمیٰ. تو پھر تم اپنی جان سنبھال کر بیٹھے رہو اور حارث کو مرنے کے لیے چھوڑ دو. غصے سے کہتی اٹھ کر چادریں تہہ کرنے لگی. سلمیٰ میں ایسا نہیں کر سکتا. اب کہ وہ قدرے تذبذب سا بولا تھا. تو تم کیا کر سکتے ہو اور کیا کیا ہے تم نے حارث کے لیے؟ میرا بیٹا مجھے بہت پیارا ہے. اس نے سوتے ہوئے حارث پہ ایک نظر ڈالی. مگر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی. مجھے اس ڈربے میں لا کر پل پر مارنے سے پہلے تم نے سوچا؟ وہ چادر کا گولا بنا کر ایک طرف پھینکتی جارحانہ انداز میں اس کی طرف آئی. تم مرد ہو کر ڈرتے کیوں ہو؟ تم عبدالرحمن کو نہیں جانتی. میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر میرا بیٹا مر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار عبدالرحمن پاشا ہے. اگر وہ تمہیں تمہاری مطلوبہ رقم دے دیتا تو ہم کبھی یہ کرنے کا نہ سوچتے. کوئی کمی تو نہیں ہے اس کو پیسے کی. پھر بھی اس نے ہاتھ روک کر رکھا ہوا ہے. اب یا تو تم اس کا خیال کر لو یا اپنے بیٹے کا. فیصلہ تمہارا ہے. سلمیٰ کے نگوش مدھم روشنی میں بگڑے بگڑے دکھائی دے رہے تھے. اس وقت یوں تیز تیز بولتی وہ میکبت کی چوتھی جادوگرنی لگ رہی تھی. ہاشم متذب سا اسے دیکھے گیا. وہ جو کہہ رہی تھی وہ اتنا مشکل تو نہ تھا مگر وہ جہان کے ساتھ سیدھی اس کے گھر آئی تھی. پھر کھانا کھا کر اس نے اجازت چاہی. اس کا سارا سامان سبانجی کے ڈورم میں رکھا تھا اور جس افراتفری میں وہ گئی تھی سوائے چند چیزوں کے کچھ بھی نہیں اٹھایا تھا. پھپھو نے اصرار کیا کہ وہ چھٹیاں ختم ہونے تک ان کے پاس رک جائے مگر وہ کل آنے کا وعدہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی. میں تو پھر کہوں گی کہ رک جاؤ. پھپھو ذرا خفا تھی. پھپھو میں کل آؤں گی نا، پرومس. اب چلتی ہوں. ٹھیک ہے مگر کل ضرور آنا. جہان ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا. اس کی آنکھیں اور ناک گلابی پڑ چکے تھے. سرد و گرم علاقے کے مابین سفر کا موسمی اثر تھا کہ استنبول پہنچتے پہنچتے اس کا فلو بخار میں بدل گیا تھا. آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. صرف ٹاکسم تک چھوڑنا، آگے میں گورسل پکڑ لوں گی. میں سبانجی تک چھوڑ دوں گا، نو پرابلم. وہ چابی پکڑے جیکٹ پہنتے ہوئے بولا. نہیں، اس بخار میں تم سے 45 منٹ کی ڈرائیونگ کروائی تو 45 دن تک تم جتاتے رہو گے. ویسے بھی مجھ پہ تمہارے احسان بہت جمع ہو گئے ہیں. اتنے سارے کیسے اتاروں گی؟ وہ اس کے سامنے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی. اتارنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ وہ ذرا مسکرا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا. وہ اس کی پشت کو دیکھے گئی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہان کا رویہ اس کے ساتھ نرم پڑتا جا رہا تھا. پاکستان میں پہلے 2 دن تو وہ لاتعلق رہا، شاید اس لیے کہ دونوں کو ٹھیک سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا. مگر پھر اس نے خود ہی کچھ محسوس کیا تھا. تب ہی وہ خود آگے بڑھا اور ان کے درمیان کھڑی سرد دیوار ڈھا دی. لیکن کیا وہ اس کے لیے وہ محسوس کرتا تھا جو وہ اس کے لیے کرتی تھی؟ کیا اسے ان کا وہ بھولا لا بسر رشتہ یاد تھا جس کے متعلق اس گھر میں کوئی بات نہیں کرتا تھا؟ ابھی کچھ دن وہ اس کے گھر رہے گی تو ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش ضرور کرے گی. اس نے تہیہ کر لیا تھا.
ٹاکسم اسکوائر کا مجسمہ آزادی اسی طرح تھا جسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ مجسمے کے گرد گول چکر میں اگی گھاس پہ سرخ، سفید اور زرد ٹیولپس کھلے تھے۔ ہر جگہ سالانہ ٹیولپ فیسٹیول کے پوسٹرز بھی لگے تھے جو ہر سال کی طرح اس موسم بہار میں بھی استنبول میں منعقد ہونا تھا۔ ٹیولپ کا پھول استنبول کا سمبل تھا، مگر ان کی دل فریب مہک میں ڈوبا ٹاکسم اسکوائر حیا کو خزاں آلود لگا تھا۔ وہ بہار اب وہاں نہیں تھی، جیسے ڈی جے نہیں تھی۔ تم جا رہی ہو، حالانکہ میں چاہتا تھا کہ تم کچھ دن ہمارے گھر رہو۔ گاڑی روکتے ہوئے جہان نے چہرہ اس کی طرف موڑے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں کل آ جاؤں گی، مگر کل تک میں سبانجی، اپنا ڈارم بلاک، جھیل اور ہر جگہ جہاں میں اور ڈی جے اکٹھے گئے تھے ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اکیلے، بالکل اکیلے۔ میں ان بیتے لمحوں میں پھر سے جینا چاہتی ہوں۔ مت کرو، تمہیں تکلیف ہوگی۔ بہت تکلیف سہ لی، اب اس سے زیادہ تکلیف مجھے نہیں مل سکتی، اس نے بھیگی آنکھ کا کونا انگلی کے نوک سے صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پہ ابھی تک نکاہت تھی، وہ واقعی بیمار لگ رہا تھا۔ جہان چلا گیا اور وہ مجسمہ آزادی کے گرد اگی گھاس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ وہ گھاس کا گول قطع اراضی دراصل یوں تھا جیسے کوئی چپٹا رکھا گول سا سبز پھول ہو جس کی سبز پتیاں بنی ہوں، اور ہر دو پتیوں کے درمیان ایک سیدھی روش تھی جو مجسمے تک لے جاتی تھی۔ یوں 4 گز رگاہیں مجسمہ تک لے کر جاتی تھیں۔ ٹاکسم کے ہر پھول، ہر پتھر اور ہر بادل پہ جیسے یاد رقم تھی۔ وہ اس کا اور ڈی جے کا 0 پوائنٹ تھا، مین سٹاپ۔ تقریباً ہر دوسرے روز وہ ادھر آتی تھی۔ گورسل انہیں یہیں جو اتارا کرتی تھی۔ یہاں سے آگے وہ عموماً میٹرو ٹرین پکڑ لیا کرتی تھی۔ اس اسکوائر کا چپا چپا انہیں یاد تھا اور ڈی جے کے بغیر سب کچھ ادھورا تھا۔ اور اس طرف استقلال اسٹریٹ تھی، وہاں سے کی گئی ان کی ڈھیروں شاپنگ جو رائے گاہ چلی گئی۔ استقلال اسٹریٹ آج بھی وہی تھی، بہت طویل، نہ ختم ہونے والی، مگر زندگی ختم ہو گئی تھی۔ گورسل کی کھڑکی کے شیشے کے پار وہ باسفورس کا عظیم الشان سمندر دیکھ رہی تھی۔ وہاں سے ایک فیری گزر رہا تھا۔ اسے یاد تھا جب پہلی دفعہ ان دونوں نے اسی جگہ پل پار کرتے ہوئے نیچے فیری تیر دیکھا تھا تو وہ تو خوشی اور جوش سے پاگل ہی ہو گئی تھیں۔ وہ کبھی بحری جہاز میں نہیں بیٹھی تھی اور صرف اسے دیکھ کر ہی وہ پرجوش ہو گئی تھی۔ پھر فیری وہیں رہ گیا اور زندگی ختم ہو گئی۔ دوپہر کی ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ سبانچی کے در و دیوار پہ پھیلی تھی۔ ڈارم بلاکس تقریباً ویران پڑے تھے۔ اسپرنگ بریک ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور اسٹوڈنٹس اپنے اپنے ٹورز پہ تھے۔ اسے کسی کو اطلاع دینے کا ہوش ہی نہیں تھا، مگر پاکستان روانگی والے دن جانے حالے کو کسی نے بتایا اور پھر سب کے فون آنے لگے تھے۔ معتصم، حسین، ٹولی، سارہ، لطیف، انجم باجی سب اسے برابر فون کرتے رہے تھے، مگر وہ سب یقیناً ابھی واپس نہیں آئے تھے۔ وہ اپنے ڈارم بلاک کا گول چکر کھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب وہ سبانجی آئی تھی تو ان زینوں پہ برف جمی ہوتی تھی، اب وہ برف باہر لے گئی تھی۔ اس نے گردن اوپر اٹھا کر بیلکنی کی بلب کو دیکھا اور پھر اداسی سے مسکرا دی۔ کتنا ڈر گئے تھے وہ اپنے پہلے دن جب یہ بلب خود بخود جل اٹھا تھا کہ پتہ نہیں یہاں کون سے جن بھوت ہیں۔ نکلے ہم وہیں پاکستان کے پینڈو، حالے کہ یہ بتانے پر کہ یہ ٹیکنالوجی کا کرشمہ ڈی جے اس کے جانے کے بعد کتنی یہ دیر افسوس کرتی رہی تھی۔ اس نے ڈارم کا لاک کھولا۔ کمرہ سنسان پڑا تھا، صاف ستھرا بنے ہوئے بستر، میز پر ترتیب سے رکھی چیزیں۔ ڈی جے کے بینک کی میز البتہ خالی تھی۔ اس کی ساری چیزیں حیا نے اس کے بھائی کو پیک کر کے دے دی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور سلائڈ کھولی۔ گڈ اس نے کہنا چاہا مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ آنسو نے اس کا گلا بند کر دیا تھا۔ دور کہیں کسی بلاک سے ڈی جے کو جواب دینے والے لڑکے نے اتنے دن کی غیر حاضری پہ کچھ تو سوچا ہوگا، مگر شاید وہ خود بھی اسپرنگ بریک میں ہو۔ اب وہ آئے گا تو اسے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اسے کیا معلوم کہ اب ساری آوازیں ختم ہو گئیں۔ گڈ مارننگ ڈی جے، اس نے کھڑکی میں کھڑے بھیگی بے حد مدھم آواز سے ڈی جے کو پکارا۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر چہرے پہ لڑک رہے تھے۔ جواب نہیں آیا، اب جواب کبھی نہیں آنا تھا۔
وہ پلٹ کر اپنے بینک کی طرف آئی اور شانے سے پرس اتار کر اپنی میز پر رکھا، پھر زپ کھول کر اندر سے لکڑی کا وہ چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس کا جواب بھی اسے ڈھونڈنا تھا۔ او حیا، تم کب آئی؟ آواز پہ وہ چونک کر پلٹی۔ کھلے دروازے پہ معتصم کھڑا تھا اور وہ راہداری سے گزرتے ہوئے اسے دیکھ کر حیرت سے رکا تھا۔ آج ہی آئی ہوں، تم سب واپس آ گئے؟ اسے یک گونا گو طمانینت کا احساس ہوا۔ وہ ڈبہ ہاتھ میں لیے اس کی طرف آ گئی۔ نہیں، وہ سب تو ابھی کونیا میں ہیں، مجھے ذرا کام تھا، اس کے لیے آیا تھا۔ وہ دانستہ لمحے بھر کو رکا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ختیجہ اتنا اچانک کیسے ہوا۔ اللہ کی مرضی تھی معتصم۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ بیریو اینورزم پھٹے تو ایسا ہی ہوتا ہے، اچانک سے انسان کو لپیٹ لیتا ہے اور اچانک مر جاتا ہے۔ بہت کم لوگوں کو چند روز قبل سر درد شروع ہوتا ہے۔ ڈی جے کو بھی ہوا تھا، مگر اس نے مائیگرین سمجھ کر نظر انداز کیے رکھا اور پھر سب ختم ہو گیا۔ دوستوں کو کھونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ دونوں اسی طرح چوکھٹ پہ کھڑے تھے۔ میں تو تب سے یہی سوچ رہی ہوں معتصم کہ کیا زندگی اتنی غیر یقینی چیز ہے۔ ایک لمحے پہلے وہ میرے ساتھ تھی اور اگلے لمحے وہ نہیں تھی۔ موم بتی کے شعلے کی طرف بے ثبات زندگی جو ذرا سی پھونک سے بجھ جائے، لمحے بھر کا کھیل۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے حیا، اور ہمیں اسے قبول کرنا پڑے گا۔ یہ کیا کوئی پزل باکس ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ڈبے کو دیکھ کر ذرا سا چونکا۔ اس نے ناسمجھی سے ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ چائنیز پزل باکس، تم نے یہ کہاں سے لیا؟ وہ ڈبہ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کسی نے دیا ہے، مگر میں اسے کھول نہیں پا رہی۔ کیا تم اسے کھول سکتے ہو؟ اس نے پر امید نگاہوں سے معتصم کو دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں، ٹھہرو۔ وہ اس کا اوپر نیچے سے جائزہ لیے رہا تھا۔ یہ قدیم چائنیز باکس کی طرز پہ بنایا گیا ہے۔ اس کے اوپر عموماً کوئی پزل بنا ہوتا ہے جس کو سالو کرنے سے کھلتا ہے، یا پھر کوئی 5 حرفی الفاظ لگانے سے۔ 1 منٹ، اسے جیسے اچنبھا ہوا۔ 5 نہیں، اس پہ تو 6 حروف ہیں۔ اس طرح کی چیزوں پہ ہمیشہ 5 حروف ہوتے ہیں، مگر شاید اس کا جواب کوئی خاص لفظ ہو جس پہ 6 حروف ہی پورے آتے ہوں۔ مگر اب یہ کھلے گا کیسے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ یہ تو جس نے دیا ہے اس کو ہی۔ وہ رکا اور اوپر لکھی سطر پڑھنے لگا۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ حیا، تمہارا واسطہ کسی سائیکو سے پڑ گیا ہے۔ یہ ایک پہیلی ہے اور اسے حل کرنا ہے۔ اور اس نے کہا تھا کہ اسے صرف میں ہی حل کر سکتی ہوں، اور اگر اسے توڑا تو یہ میرے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم دماغ استعمال کرو۔ ویسے یہ فقرہ، وہ اس سطر پہ انگلی پھیرتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا، یہ فقرہ مجھے کچھ سنا سنا لگ رہا ہے۔ شاید وہ جیسے یاد کرنے لگا۔ اس دن جب ہم جیو انفارمیشن کی کلاس میں لکھ کر باتیں کر رہے تھے، تب شاید پروفیسر نے ہی بولا تھا۔ نہیں، مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں۔ پتہ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ انسان کی یادداشت چیزوں کو بہت ریلیٹ کرتی ہے۔ ہمیں ایک چیز کو دیکھ کر اس سے متعلقہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ مجھے بھی اس کو دیکھ کر وہی کلاس یاد آئی۔ خیر، جو بھی ہے، تم فکر نہ کرو، ہم اس کا کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ ابھی تو میں کام سے جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا۔ تم دروازہ اچھی طرح لاک کر دینا۔ آج کل ڈارم بلاک تقریباً خالی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے یوں خیال کرنے پہ وہ زیر لب مسکرا دی۔ وہ چلا گیا تو اس نے واقعی کمرہ اچھی طرح لاک کر لیا۔ سبانجی اتنی ویران تھی کہ اسے انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ٹاکسم سے یہاں آنے تک اسے مسلسل محسوس ہوتا رہا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے ہے، حالانکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پہ سے سب کچھ معمول کے مطابق ہی نظر آتا تھا، مگر کچھ تھا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ رات بہت دیر تک لیٹے لیٹے وہ پزل باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے انگوٹھے سے حرف تہجی کی سلائڈ اوپر نیچے کرتی رہی۔ اس نے حروف کے کئی جوڑ بنائے، مگر وہ مغفل رہا۔ اسے نیند نے کب گھیرا اسے علم بھی نہیں ہوا۔ پزل باکس اس کے گرد ایک طرف لڑک گیا۔ وہ اب بھی ویسا ہی تھا، سرد، جامد اور مغفل۔ صبح وہ دیر سے اٹھی، ناشتہ کر کے رات والے شکن آلود لباس میں ڈھیلا سا سویٹر پہنے، بالوں کو جوڑے میں باندھتی وہ نیچے آ گئی۔ اس کا رخ یونیورسٹی میں فوٹو کاپی کی طرف تھا۔ وہاں سے اس نے کچھ نوٹس
کئی روز پہلے فوٹو اسٹیٹ کروائے تھے اور انہیں اٹھانے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ صبح کی چمکیلی مگر ٹھنڈی ہوا سبانجی کے سبز زار پہ بہہ رہی تھی۔ وہ فوٹو کاپیر کے پاس آئی، اپنے نوٹس اٹھائے، سبانجی کے کارڈ سے ادائیگی کی اور پھر واپس جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اسے ایک میز پہ رکھا لاوارث سا رجسٹر نظر آیا۔ رجسٹر جانا پہچانا تھا۔ اس نے پہلا صفحہ پلٹا اور اس پہ بڑا بڑا ڈی جے لکھا تھا۔ او ڈی جے! ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ ڈی جے کا نسیان! وہ ہمیشہ اپنا رجسٹر فوٹو کاپیر پہ چھوڑ جایا کرتی تھی۔ اس نے رجسٹر اٹھا لیا۔ وہ اب اس کا تھا۔ باقی چیزیں تو وہ ڈی جے کی فیملی کو دے چکی تھی، مگر اس کی ایک یادگار سنبھالنے کا حق تو اسے بھی تھا۔ وہ باہر آ گئی اور گھاس پہ بیٹھ کر ڈی جے کے رجسٹر کے صفحے پلٹنے لگی۔ وہ اس کا رف رجسٹر تھا جسے وہ زیادہ تر لکھ لکھ کے باتیں کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی، اور ایسی باتیں عموماً وہ آخری صفحے پہ ہی کیا کرتی تھی۔ اس نے آخری صفحہ پلٹا تو دھیرے سے مسکرا دی۔ اس روز جیو انفارمیشن سسٹم کی کلاس میں ان کی اور فلسطینیوں کی اسپرنگ بریک کی پلاننگ اس پہ لکھی تھی۔ وہ بہت محبت سے ڈی جے کے لکھے الفاظ پہ انگلی پھیرتی انہیں پڑھ رہی تھی، جب ایک دم وہ رک گئی۔ رجسٹر کے آخری صفحے کے اوپر بڑا بڑا کر کے ڈی جے کی لکھائی میں لکھا تھا: "Into the same river no man can enter twice. Heracles, 535 till 475 BC." ایک ہی دریا میں کوئی شخص دوبارہ نہیں اتر سکتا۔ وہ بالکل شل سی سانس روکے تحیر سے سطر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ پزل باکس اسے ڈی جے نے بھیجا تھا؟ جب تک آپ اسے کھول پائیں گی وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے۔ وہ رجسٹر لیے ایک دم سے اٹھ کر ڈورم کی طرف بھاگی۔ اسے معتصم کو ڈھونڈنا تھا۔ ہیراکلس، یونانی فلسفی، یاد آ گیا۔ معتصم نے وہ سطر پڑھتے ہوئے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ یہ ہیراکلس کا ایک قول ہے، جیسے تم اس کے دوسرے اقوال سنے ہوں گے، مثلاً۔ وہ یاد کر کے بتانے لگا: کتے اسی پہ بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے ہوئے، یا انسان کا کردار اس کی تقدیر ہوتا ہے۔ وہ انگریزی کے چند مشہور اقوال بتا رہا تھا۔ ہاں بالکل، حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے اس میں سے کوئی بھی قول نہیں سن رکھا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ ہم اس پزل کے ٹھیک راستے پہ چل نکلے، اور اس راستے پہ شخص نے یقیناً بریڈ کرمز گرائے ہوئے ہوں گے۔ اب ہمیں ایک ایک کر کے ہینسل اور گریٹل کے ان بریڈ کرمز کو چننا ہے۔ شش! دور بیٹھی لائبریرین نے کتاب سے سر اٹھا کر اینک کے پیچھے سے ان کو ناگواری سے ٹوکا۔ وہ دونوں اس وقت لائبریری میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سوری میم۔ حیا نے گردن موڑ کر ایک معذرت خواہ مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی اور واپس پلٹی۔ اچھا، اب کیا کرنا ہے؟ وہ دھیمی سرگوشی میں پوچھ رہی تھی۔ اگر اس نے ہیراکلس کا ایک قول ڈبے کے اوپر لکھا ہے تو یقیناً اس کی کوڈ ورڈ کا تعلق اسی قول ہوگا، یا پھر شاید ہیراکلس کی ذات سے۔ ٹھہرو، میں 1 منٹ آیا۔ وہ اٹھا اور چند لمحے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں موٹی موٹی چند کتابیں اوپر نیچے پکڑ رکھی تھیں۔ یہ رہا ہیراکلس کا اعمال نامہ۔ اس نے دھپ کی آواز کے ساتھ کتابیں میز پہ رکھی۔ لائبریرین نے چہرہ اٹھا کر اسے تلملا کر دیکھا۔ سوری، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا واپس کرسی پہ بیٹھا۔ میں لاء کی اسٹوڈنٹ ہو کر فلسفی کی یہ اتنی وزنی کتابیں پڑھوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں ہیراکلس کو گوگل کر لیتی ہوں۔ لیپ ٹاپ ادھر دکھاؤ۔ اس نے ساتھ رکھے معتصم کے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف گھمایا اور کی پیڈ پہ انگلیاں رکھیں۔ اف! جب اتنے ڈھیر سارے نتیجے کھلے تو وہ بیزار سی ہو گئی۔ اسے جلدی سے کوئی جواب چاہیے تھا اور بس جلدی سے وہ باکس کھولنا تھا۔ اتنے لمبے لمبے ڈاکیومنٹس پڑھنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ ادھر لاؤ، میں پڑھ کر تمہیں مین پوائنٹس بتاتا ہوں۔ اس کی کوف دیکھ کر معتصم نے لیپ ٹاپ اپنی طرف گھمایا اور پھر اسکرین پہ نگاہیں دوڑاتے ہوئے پڑھنے لگا۔ اچھا۔ ہیراکلس کا تعلق ایشیا مائنر سے تھا۔ خاصا بد مزاج فلاسفر تھا۔ اپنے علاقے میں چیف پریسٹ بھی رہا ہے اور بہت خاندانی بھی تھا۔ بڑے بڑے فلسفیوں کو خاصی حقارت سے دیکھا کرتا تھا۔ اس کے خیال میں ہومر کو بھرے چوک میں لے جا کر درے مارنے چاہیے، اور ہیسوائڈ اتنا جاہل ہے کہ اسے دن اور رات کا فرق نہیں پتہ۔ ہیراکلس کے مشہور اقوال یہ ہیں: گدھے سونے پہ گھاس کو ترجیح دیتے ہیں، کتے ہر اس شخص پہ بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے، اور
بس کر دو معتصم، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس سے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ کی اسکرین ہاتھ سے دبا کر فولڈ کر دی۔ معتصم ہنس دیا، پھر اپنا موبائل نکالا۔ لطیف رات کو آ گیا تھا، اس کا ایک سائیڈ کورس فلسفی ہے، اس کو بلاتا ہوں۔ لطیف کو ادھر آنے اور اس کو ساری بات سمجھنے میں 15 منٹ لگ گئے تھے، اور اب وہ معتصم کے ساتھ والی نشست پہ بیٹھا سوچتے ہوئے اس پزل باکس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیتھولک اور خالصتاً ڈش تھا، مگر افغانستان میں پیدائش کے وقت لطیف کے نام پہ اس کا نام رکھا تھا، اور چونکہ اس کو پہلی خوراک ایک مسلمان نرس نے دی تھی، سو لطیف ذہنی اور اخلاقی طور پر ان فلسطینی لڑکیوں جیسا ہی لگتا تھا۔ میں تو ہراقطس نامہ سن کر تنگ آ گئی ہوں، اور اس کے یہ کتوں، گدھوں اور حیا نے باکس کی طرف اشارہ کیا۔ دریاؤں والے اقوال میرے سمجھ سے تو باہر ہیں۔ ایک منٹ، لطیف ذرا چونکا۔ وہ کتوں اور گدھوں والے اس کے اقوال ہوں گے، مگر یہ دریا والا صرف اس کا قول نہیں، بلکہ اس کی مشہور زمانہ فلسفی ہے، فلکس فلسفی۔ تم نے سن تو رکھی ہوگی۔ میں ہراقطس کا نام آج پہلی دفعہ سن رہی ہوں، کجا کہ اس کی فلسفی۔ اوہو، تم نے بلکہ ہر کسی نے یہ فلسفی سن رکھی ہے۔ یہ محاورہ تو تم جانتی ہو نا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ لطیف آگے ہو کر بتانے لگا، یہ محاورہ دراصل ہراقطس کی اسی فلسفی کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایک ہی دریا میں 2 دفعہ نہیں اتر سکتا، یعنی کہ جب انسان ایک دفعہ پانی میں قدم رکھ کر نکلتا ہے تو وہ پانی آگے بہہ جاتا ہے۔ پانی اور انسان دونوں ہر لمحہ تبدیل ہوتے ہیں۔ وہ دوبارہ جغرافیہ لحاظ سے تو اسی دریا میں قدم رکھتا ہے، مگر نہ وہ خود ہی پہلے والا انسان ہوتا ہے اور نہ وہ دریا پہلے والا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے قطعاً سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ دیکھو، جب استنبول میں پہلے دن تم نے بوسفورس کا سمندر دیکھا تھا، تب وہ سمندر نہیں تھا جو تم نے کل دیکھا۔ اب نہ وہ تم ہو اور نہ سمندر وہی ہے۔ ہر چیز لمحہ بہ لمحہ بدل جاتی ہے۔ یہ ہے ہراقطس کی فلسفی آف چینج۔ فلسفی آف چینج۔ حیا نے اس بات میں سر ہلاتے باکس اٹھایا۔ اور تمہیں پتہ ہے، چینج میں پورے 6 حرف ہوتے ہیں۔ اوہ ہاں، معتصم نے ذرا جوش سے ڈیسک پہ ہاتھ مارا۔ ادھر ادھر ٹیبلز پہ پڑھتے چند طلبہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ لاسٹ ٹائم ایکسچینج اسٹوڈنٹس، لائبریرین نے کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے انگلی اٹھا کر وارننگ کی۔ معتصم نے فوراً سر جھکا دیا۔ وہ دبے دبے جوش سے حروف کی سائڈز اوپر نیچے کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے پورا لفظ چینج لکھ لیا۔ اب یہ کھل جائے گا۔ مگر پزل باکس کس جامد رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوڈ کچھ اور ہے، اور وہ کچھ ایسا ہے جسے صرف تم کھول سکتی ہو، کچھ ایسا جو صرف تمہیں ہی معلوم ہوگا۔ حیا، تم ہراقطس کی میٹافزکس میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہو نا؟ لطیف کچھ سوچ کر کہنے لگا، فی الحال تو میں صرف ٹاکسم جانے میں انٹرسٹڈ ہوں، میرا خیال ہے میں تیار ہو جاؤں۔ وہ ہار مانتے ہوئے باکس لیے اٹھ گئی۔ ہم نے بھی ٹاکسم جانا ہے، اور ابھی گورسل نکلنے میں 1.5 گھنٹہ تو ہے۔ تم تیار ہو جاؤ تو اکٹھے چلتے ہیں۔ لکڑی کا وہ پزل باکس اس نے اپنے ڈارم کے لاکر میں رکھا، پھر اپنے کپڑے کھنگالنے لگی۔ جس افراتفری میں گئی تھی، یہ یاد کہاں تھا کہ لانڈری کو کپڑے نہیں دیے۔ اس وقت جو ایک واحد استری شدہ جوڑا ہینگر پہ لٹکا تھا، وہ اس کا سیاہ فراک تھا جس کی اوپری پٹی سنہری سکوں سے بھری تھی، وہی جو وہ جہان کے استقلال اسٹریٹ میں دیے جانے والے ڈنر پہ پہن کر گئی تھی۔ فی الحال وہ پھپھو سے پہلے اپنی ان میزبان آنٹی کے گھر جا رہی تھی جنہوں نے پہلے روز ان کا کھانا کھایا تھا۔ چونکہ وہ ایک طرح سے ڈی جے کے لیے ہی جا رہی تھی، سو یہ کام والا فراک مناسب نہ تھا، لیکن وہ اوپر سیاہ کوٹ پہن لے گی تو کام چھپ جائے گا، اور نیچے سے تو فراک سادہ ہی تھا۔ اس نے لباس بدل کر بال کیچر میں باندھے، پھر اپنے سنہرے کلچ میں پاکستانی سلم سا موبائل نکالا۔ کلچ چھوٹا سا تھا، اس میں ترک بھدا فون پورا نہیں آتا تھا، سو اس نے ترک فون کوٹ کی جیب میں رکھ دیا اور کلچ کی زنجیر کو ایک کندھے سے گزار کر دوسرے پہلو میں ڈال کر بڑی پن کے ساتھ فراک کی بیلٹ سے نتھی کر دیا۔ سنہری سکوں کے کام میں سنہری ستاروں والا پرس بالکل چھپ سا گیا تھا۔ کم از کم اب کوئی اس کا پرس چھین تو نہیں سکتا تھا نا۔ مسز عبداللہ کا پتہ اس کے پاس تھا، حالے سے ان کا نمبر لیے کر ان کو فون بھی کر دیا تھا۔ جب سے وہ ترکی آئی تھی، ان کے گھر پلٹ کر نہیں گئی تھی، اب اسے لازمی جانا چاہیے تھا۔
گورسل میں وہ درمیانی راستے والی نشست پہ بیٹھی تھی۔ راستے کے اس طرف معتصم اور اس کے ساتھ لطیف بیٹھا تھا۔ حیا کے بائیں طرف کھڑکی کے ساتھ والی نشست پہ ایک ترک لڑکی موجود تھی۔ تمہارا فلوٹیلا فلسطین کب پہنچے گا معتصم؟ وہ سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھی گردن موڑ کر اس کو مخاطب تھی۔ جون میں پہنچ جائے گا۔ اسرائیلی اسے داخل تو ہونے دیں گے نا؟ امید تو ہے، کیونکہ یہ فلوٹیلا ترکی کا ہے اور اس میں بہت سے ممالک کے دفت ہیں، جواب لطیف نے دیا تھا۔ اور اگر اسرائیلیوں نے ایسا نہ ہونے دیا تو؟ آخر بنی اسرائیل سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو پھر یہ یاد رکھنا کہ جتنے بنی اسرائیل وہ ہیں اتنے ہم بھی ہیں۔ وہ سامنے دیکھو، وہ اسرائیلی ایمبیسی ہے۔ معتصم کے اشارے پہ ان دونوں نے گردن اونچی کر کے ونڈ اسکرین کے پار دیکھا، جہاں ایک جھنڈے والی عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ اگر فلوٹیلا غزہ نہ پہنچا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ایمبیسی استنبول میں دوبارہ نظر نہیں آئے گی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لطیف نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ می ٹو، حیا نے فوراً کہا۔ می تھری، ساتھ ترک لڑکی نے فوراً انگلی اوپر کی۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ ویسے معتصم، ٹولی کو اغوا کرنا زیادہ مناسب رہے گا، نہیں؟ لطیف کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ اسے یاد تھا ڈی جے کو ان کی ٹولی سے دوستی کتنی بری لگتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر پہ مغرب اتر رہی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ اسکوائر کی بتیاں ایک ایک کر کے جلنے لگی تھی۔ تم نے جدھر جانا ہے ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اکیلی مت جاؤ۔ وہ دونوں بس سے اتر کر اس کے لیے رکے کھڑے تھے۔ ترکوں کے ساتھ رہ کر تم بھی ترک بن گئے ہو۔ ان پر خلوص ترکوں سے راستہ پوچھو تو منزل تک پہنچا کر آتے ہیں۔ مادام، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان پرخلوص ترکوں کے اس ملک میں ہر سال تقریباً 500 لڑکیاں اغوا کر کے آگے بیچ دی جاتی ہیں اور یہ ترکی کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ اچھا اب ڈراؤ تو مت، مجھے تھوڑی دور ہی جانا ہے۔ وہ تینوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگے تھے۔ تم اپنی آنٹی کے گھر جا رہی ہو؟ ہاں، مگر مجھے ابھی اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر بھی جانا ہے۔ کچھ دن بعد جب میں واپس آؤں گی تو اس پزل باکس کا حل ڈھونڈیں گے۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے ٹھنڈی ہوا میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ مجسمہ آزادی ان کے پیچھے رہ گیا تھا۔ سبسکرائب فار دا نیکسٹ پارٹ آف جنت کے پتے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔